میں ہوں سلمان رشید اور ایک مسافر کی دنیا میں آج آپ کے لیے بلوچستان اور پنجاب کے درمیان جو پہاڑ ہیں جسے ہم سلیمان کوہ سلیمان کہتے ہیں اور جو زیادہ تر ڈیرہ غازی خان ضلع میں سے گزرتے ہیں وہاں سے لے کے آیا ہوں۔ یہ جو سلیمان کے پہاڑ ہیں یہ فورٹ منرو جو ہمارا ساؤتھ پنجاب کا یہ جو سلیمان پہاڑ ہیں یہ جو ہمارا فورٹ منرو ہے ساؤتھ پنجاب کا ہل سٹیشن، یہ وہاں سے تقریباً تھوڑا اس سے جنوب ساؤتھ کی طرف سے چالو ہوتے ہیں اور پھر یہ ہوتے ہوئے تخت سلیمان جس کا ہم نے آپ کو ایک ویلاگ دکھا بھی دیا ہے جو کہ 3,500 میٹر بلندی پر ہے اور جہاں چلغوزہ اگتا ہے، اور پھر یہ آگے کو خیبر پختونخوا میں خیبر پاس تک چلے جاتے ہیں، وزیرستانوں میں سے بھی گزرتے ہیں، دونوں میں سے۔ تو یہ سلیمان ماؤنٹنز کہلاتے ہیں۔ یہاں پہ بہت سارے پہاڑ ہیں، چوٹیاں ہیں جو کہ 2,000 میٹر سے اونچی ہیں، یعنی مری سے اونچی ہیں۔ ہم تو صرف بھاگ بھاگ کے مری جاتے ہیں نا، اسی کا ہمیں پتہ ہے، بھج کے مری جانے ہیں۔ تو مری سے اونچی بھی پہاڑیاں ہیں، اور ایک پہاڑ جس کا ذکر میں ابھی کرنے والا ہوں وہ اس کا نام ہے بیل پتھر۔ یہ کوئی 2,340 میٹر کی بلندی ہے اس کی۔ جب میرا دوست راحیل صدیقی وہاں پہ ڈیرہ غازی خان میں اسسٹنٹ کمشنر تھا، 2002-03 کی بات ہے، تو مجھے وہ وہاں بلا لیا کرتا تھا کہ جی آئیں ایک نیا پہاڑ آپ کو دکھائیں، اس کا نام یہ ہے، جیسے بین گاہ کا ہم نے آپ کو ذکر کیا تھا اسی ویلاگز میں اپنے میں۔ تو مجھے کہنے لگا یہ بیل پتھر ایک ہے، آپ کے لیے نام سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ نام کیوں ہے بیل پتھر۔ چنانچہ میں 2003 میں میرا خیال ہے مارچ کے دن تھے، میں وہاں ڈیرہ غازی خان پہنچ گیا اور وہاں سے ہم موٹر میں آگے گئے پہاڑ پہ۔ ایک جگہ ہمیں رکنا، گاڑی آگے نہیں جاتی تھی، ہم نے وہاں پہ چھوڑی اور ہم پیدل چلے۔ اور شام کو جب ہم وہاں بیل پتھر کے اوپر پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ جناب بڑی پھڑ پھڑاتی ہوا چل رہی تھی۔ وہ انہوں نے ایک تمبو سا لگایا ہوا تھا، وہ بھی اڑ جا رہا تھا۔ اس کے اندر آپ کو میں کوئی تصویریں نہیں دکھا سکتا، یہ بنا تصویروں کے یہ داستان ہے، کیونکہ 2003 میں ابھی میں ڈیجیٹل نہیں ہوا تھا تو وہ سلائیڈ فلم استعمال کیا کرتے تھے۔ وہ سلائیڈز کہیں پڑی ہوتی ہیں میرے یہاں، تو جس طرح کا سسٹم ہے میرا ان کو ڈھونڈنا محال ہے۔ تو میں نے کہا آپ کو داستان سنا دوں، کیونکہ داستان لوگ کہتے ہیں کہ اس کے اندر ایک سبق ہے۔ تو وہاں جب ہم بیل پتھر پہ پہنچے تو وہ پھڑپھڑاتی ہوا تھی، تمبو بمشکل ہی کھڑا تھا، اور اس کی اوٹ میں انہوں نے آگ جلائی ہوئی تھی، اور کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بکرا سجی ہو رہا ہے۔ اچھا، میں تو پکا شاکاہاری تھا ان دنوں میں، راحیل بھی بس گوشت کے معاملے میں میری طرح ہی تھا تقریباً۔ تو ہم جب ڈیرہ غازی خان سے چل رہے تھے تو ہم کوئی 1.5-2 کلو بھنڈیاں ساتھ لے گئے تھے کہ یہ پکوائیں گے اور وہاں پہ اوپر ہمارا رات کا کھانا یہ ہوگا۔ ہمارا مہماندار جو وہاں پہ تھا اس کا نام تھا رحمت خان بزدار۔ راحیل اس کو چھیڑتا تھا، رحمت فارورڈ اسے کہا کرتا تھا، اور وہ بھی اس کی علیحدہ داستانیں ہیں، عشقیہ داستانیں ہیں۔ تو رحمت خان نے کہا کہ ہیں آپ لوگ بھنڈی لے آئے، یہ آپ نے کیا کیا؟ ہم کیا مر گئے ہیں؟ ہم بلوچ مر گئے ہیں؟ ہم آپ کے لیے کھانا نہیں پکا سکتے؟ یہ بکرا کھانا پڑے گا ورنہ زن طلاق ہو جائے گا۔ یہ بڑا ایک وہاں پہ خوب ہے، زن طلاق۔ اس نے کہا کہ تم لوگ میری مہمانداری نہیں کھاؤ گے تو میری بیوی کو میرے پر طلاق ہو جائے گی، حرام ہے میری بیوی میرے پہ۔ اس قسم کی ان کی وہاں پہ تھی۔ تو میں بھی بڑے مذاق میں کہتا تھا کہ اگر تو نے بکرا کرایا تو زن طلاق، میری بیوی کی مجھ پہ طلاق ہو جائے گی۔ تو خیر وہ ہم 2-3 دن اکٹھے رہے رحمت خان کے ساتھ، تو دلچسپ آدمی تھا۔ جب ہم وہاں سے چلنے لگے بیل پتھر سے دوسرے دن دوپہر کے قریب، تو جو نیچے ہم نے پچھم کی طرف، ویسٹ کی طرف ہم نے اترنا تھا،
تو رحمت خان نے کہا کہ وہاں میرا گاؤں ادھر ہے اور رات آپ لوگوں نے میرے پاس کرنی ہے. تو اور میرے بھائی کو میں نے پیغام بھیج دیا, اس نے ایک اور بکرا وہاں پہ سجی بنوائی ہوگی اس بکرے کی. خیر وہ چل پڑے. اب راحیل تو شاید گھوڑے پہ تھا تو وہ تو آگے نکل گیا. رحمت خان اور میں ساتھ ساتھ پیچھے ٹہلتے ہوئے آ رہے تھے مزے سے. تو ایک وقت پہ نا رحمت خان نے ذرا وہ ڈھلتے ہوئے سورج کی طرف سے ایسے کر کے اپنی آنکھیں بچا کے کہا کہ وہ دیکھو جو گھر دکھ رہے ہیں نا وہ میرے گاؤں کے ہیں اور وہ گھر جو ہے وہ میرا ہے, تو وہاں پہ بکرا تیار ہے. تو میں نے اسے کہا, میں نے کہا یار رحمت خان تم بزدار ہو. بزدار ایک بلوچوں کا قبیلہ ہے, اور بز بکری دار پالنے والا, یعنی بڑے رئیس لوگ جو ہیں بزدار ہوتے ہیں, کچھ کمینے لوگ بھی بزدار ہوتے ہیں ویسے تو خیر وہ میں نے کہا یہ جو تم نے طریقہ پکڑا ہوا ہے نا کہ جڑا ایرا غیرہ نتھو خیرہ آیا وہ دلی بکرا کو دیو, بکرا مار دو ایک. تو یہ نا تھوڑے سالوں کے بعد یا تو ہو سکتا ہے چند مہینوں میں ہی تم صرف دار رہ جاؤ, بز ختم ہو جائیں گی, تمہاری بکریاں ختم ہو جائیں گی, تم خالی دار رہ جاؤ گے. تو یہ کام ٹھیک نہیں ہے. تو کہنے لگا کہ صاحب ایک کہانی میں تمہیں سناتا ہوں. ایک بلوچ تھا, اور جیسا بلوچوں کا طریقہ ہے کہ مہماندار ہوتے ہیں اور واقعی ہوتے ہیں. یہ تو میں نے آپ گوادر پنجگور سے لے کے میں نے ادھر ڈیرہ غازی خان کے پہاڑوں تک, تدری تل ہو کولو کے اندر یا کوئی سا گاؤں, بلوچ ہے مہماندار. تو کہنے لگا بلوچ تھا, غریب تھا, مہماندار تھا, جو گزرتا تھا اس کے طرف سے اس کے گھر کے پاس سے, اور اگر وقت ہوتا تھا تو وہ اس کا روٹی پانی کا بندوبست کرتا تھا. بیوی اس کی بڑی ناراض تھی کہ یار اپنے پاس کھانے کو نہیں ہے تو جو آتا ہے تو اس کی دعوت شروع کر دیتا ہے. تو اس نے کہا کہ کوئی بات نہیں, یہ بھی ایک طریقہ ہے بھائی, کیونکہ کبھی ہم بھی تو سفر میں ہو سکتے ہیں, تو پھر اگر ہماری کوئی سیوا نہیں کرے گا تو پھر سفر مشکل ہو جاتا ہے. تو خیر وہ ایک دن اس کی بیوی کہیں کھڑی تھی, اس نے دیکھا کہ 2 بندے چلے آ رہے ہیں, اور چونکہ شام کا وقت تھا تو وہ بھانپ گئی کہ وہ سالے اسی گھر میں آئیں گے اب. تو جا کے اندر اپنے آدمی سے کہتی کہ آ گئے تیرے 2 پارو, اب سنبھال انہیں, اور میں تجھے ایک بات بتا دوں کہ آج کوئی روٹی ووٹی نہیں, میں صرف ایک بندے کا کھانا بھیجوں گی اندر. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے جو تیری مرضی ہے. وہ خیر وہ 2 بندے جو تھے وہ جو عورت نے دیکھے تھے, وہ اس نے بلوچ نے ان کو اپنے مہمان خانے میں بٹھایا, اور جب کھانے کا وقت ہوا تو وہ بیوی کو کہا تو اس نے واقعی ایک ہی آدمی کا کھانا بھیجا. تو وہ کھا پی لیا رات کو جیسے بھی ہے اور سو گئے. صبح وہ رخصت ہو رہے تھے تو اتفاق سے بیوی کی نظر باہر پڑی, تو کیا دیکھتی ہے کہ بندے آئے تو 2 تھے, اب جا 3 رہے ہیں. خیر وہ جب چلے گئے تو بڑی ذرا حیران ہو کے آدمی سے کہتی ہے کہ بندے 2 آئے, تم 3 ہو گئے یہاں پہ, میں نے کھانا 1 کا بھیجا. صبح جب گئے تو ایک تیسرا بندہ بھی ان کے ساتھ چلا گیا, تو 4 بندوں نے 1 بندے کا کھانا کیسے کھایا, یہ تو بڑے بھوکے ہی رہے ہوں گے. اس نے کہا کہ بھلی لوگ تو نہ ہی پوچھ تو اچھا ہے. اس نے کہا نہیں مجھے بتاؤ کیا ہے, یہ ماجرا کیا ہے, چکر کیا ہے. تو اس نے کہا کہ دیکھ بھلی لوگ, وہ جو آدمی آ رہا تھا نا وہ اکیلا تھا, اس کے ساتھ اس کا نصیب تھا, اور ہر انسان کا نصیب اس کے ساتھ ہوتا ہے. وہ ہے جو کہ لکھ دیا گیا ہے, اس کے پیدا ہونے سے پہلے ہی لکھ دیا گیا ہے کہ اس کے نصیب میں یہ ہے, یہ اس کی خوشیاں ہیں, یہ غمیاں ہیں, یہ کامیابیاں ہیں, یہ ناکامیاں ہیں, اتنا اس کو ملے گا, اتنا اس سے کھو جائے گا, اور یہ اس کی جو حیاتی ہے زندگانی جو ہے وہ یوں گزرے گی. تو وہ تو اپنا نصیب لے کے آیا تھا, اس کے نصیب میں آدھی روٹی تھی جو تو نے بھیجی, اور وہ جو صبح وہ تو ہم نے کھا لی. تو جو صبح اب جو آدمی اس کے ساتھ جو تو نے تیسرا جاتے ہوئے دیکھا نا, وہ آدمی نہیں تھا, جیسے وہ نصیب اس کا کوئی انسان نہیں تھا اور اس کی کوئی فزیکل وجود نہیں تھا, اسی طرح وہ جو تو نے تیسرا جاتے ہوئے اس کے ساتھ دیکھا وہ ایک مصیبت تھی.
جو ہمارے گھر میں چھپی ہوئی تھی، اپنے وقت کا انتظار کر رہی تھی کہ کب اس کا وقت ہو اور وہ ہمارے اوپر ٹوٹ پڑے۔ تو نے جو مہمانداری کی، چاہے بادل ناخواستہ ہی کی، نہ چاہتے ہوئے کی، لیکن وہ جو تھی نا وہ مالک کو بھا گئی ہے تیری مہمانداری، اور وہ جو مصیبت ہمارے گھر میں رکی ہوئی تھی کہ وہ ہم پر ٹوٹ پڑے، وہ ہمیں چھوڑ کے چلی گئی۔ تو رحمت خان نے یہ داستان پوری جب مجھے سنا دی تو کہتا ہے کہ صاحب یہ میں آپ کو بتا دوں کہ مہمانداری کرنے سے کبھی کوئی غریب نہیں ہوتا۔ یہ بات مجھے بڑی دل میں کھب گئی میرے، اور میں نے آ کے جو آرٹیکل لکھا اس میں، اخبار میں جو چھپا، اس میں یہ پوری داستان تھی۔ اور رحمت خان کی ہم نے عشق کی داستانیں بھی سنی تھیں تو میں نے رحمت خان سے کہا یہ بھی میں لکھوں گا، تو اس نے کہا کہ نہیں یہ نہیں لکھنی۔ تو وہ میں نے 2003 سے اب تک 19 سال گزر گئے ہیں، وہ میں نے کبھی لکھی نہیں۔ میں نے اب یہ ایسی برسبیل تذکرہ بائی دا وے ذکر کر دیا ہے کہ اس کی عشق کی داستانیں بھی تھیں، اور جس سے وہ عشق کرتا تھا اس کے گھر کے پاس سے بھی ہم گزرے تھے۔ تو رحمت خان ایک دلچسپ آدمی تھا، اور اس نے ایک یہ جو کہانی سنائی یہ بہت خوب تھی۔ اور اسی قسم کی کہانی 1990 میں نے ایک گاؤں ہے بڑ سوات، اشکومن وادی کے اندر، گلگت بلتستان میں، بڑ سوات میں بھی ایک نوجوان نے مجھے، جب ہم ان کے گھر رکے اور انہوں نے ہماری مہمانداری کی، کھانا وانا خوب اچھا بنایا، تو میں نے شکریہ ادا کیا۔ کہتا ہے جی شکریہ کی کیا بات ہے، یہ دیکھیے یہ دنیا کی راہیں لمبی ہیں اور کئی بار سنسان ہوتی ہیں، تو بندہ اگر یہ مہمانداری نہ کرے آنے والے کی، تو کیا پتہ کہ خود اپنے آپ کے اوپر کب ایسا وقت آئے کہ آپ کسی لمبی رستے پہ ہوں اور آپ کو مہمانداری کی ضرورت ہو۔ تو یہ جو ہمارے یہاں یہ جو مہمانداری کا جو ہے نا، وہ کہتے ہیں صرف پٹھان مہمانداری کرتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے، سارے کرتے ہیں۔ یہ میرا خیال ہے کچھ سب کانٹیننٹل چکر ہے، یہاں پہ ہر کوئی مہماندار ہے۔ تو مہمانداری کی یہ داستان تھی، چھوٹی سی داستان تھی بنا تصویروں کے، اور اب یہ اس کے اندر ایک سبق تو واقعی ہے۔